نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو لَيَقُولُنَّ تو یقیناً وہ کہیں گے خلقہن العزیز العلیم پیدا کیا ان کو اس ذات نے جو غالب علم والا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا وجعل لکم فیہا سبلا اور بنایا تمہارے لیے اس میں راستے لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پالو والذی نزل من السماء ماء بقدر اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک مقدار کے ساتھ فانشرنا به بلدۃ میتا پس زندہ کر دیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو کذالک تخرجون اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے والذی خلق الازواج کلھا اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر شے کے جوڑے وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون اور بنایا تمہارے لیے کشتی اور جانور جن پر تم سوار ہوتے ہو لتستووا علی ظہوری تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ اس کی پیٹھ پر ثم تذکروا نعمت ربکم پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو اذا استویتم علیہ جب بالکل برابر ہو کر بیٹھ جاؤ اس پر وَتَقُولُوا اور کہو تم سبحان الذی سخر لنا ھذا پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے اس کو وما كنا له مقرنین اور ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہ تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور بنا لیے انہوں نے اس کے بندوں میں سے حصے ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف کا پہلا رکوع آیت نمبر 9 سے لے کر 15 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں صداقت قرآن مجید کا بیان تھا اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ لوگوں غرور اور تکبر اور دنیا کے جاہ و جلال کے اوپر مت اتراؤ، تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر گئیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ کے عذاب سے ڈریں اور دنیا میں اکڑ اور غرور سے اجتناب کریں۔ آج کی سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ عقلی دلائل ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو منکرین بھی مانتے ہیں، مفسرین کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہ وہ دلیل جس کو منکر بھی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ مشہور دلائل ہیں جو قرآن نے بارہا بیان کیے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، جو ہر چیز ہر انسان کے سامنے ہے، دیکھے اور غور کرے، ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں کوئی دقیق اور کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، بس غور کرنے والی آنکھ چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور کہیں گے اس ذات نے پیدا کیا جو غالب علم والی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات نے ان کو پیدا کیا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، آسمان و زمین کو بھی بنایا اور زمین کو فرش بنا کر تمہارے لیے اللہ نے بچھا دیا ہے۔ یہ فرش خاکی بچھانے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راہیں بنائیں، راستے بنے ہوئے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، راہ حاصل کر لو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، بے قدر، ایک مقدار کے ساتھ، اپنی مرضی سے بوند بوند کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے اس بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے خشک زمین بارش کے بعد گویا کہ زندہ ہو جاتی ہے، لہلہاتے کھیت پیدا ہو جاتے ہیں، کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جو اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے لہلہاتے کھیت نکال سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو بھی نکالنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا کذالک تخرجون، لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے زمین سے بیج کو اللہ تعالیٰ سبزے کی صورت میں نکال لیتا ہے، ایسی قبروں سے اللہ مردوں کو بھی نکال لے گا۔ کہو بے شک اللہ اس پر قادر ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، انسانوں میں، جانوروں میں، درندوں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، حتیٰ کہ نباتات میں، درختوں وغیرہ میں، ہر چیز میں مذکر مؤنث جوڑے جوڑے بنائے۔ یہ سلسلہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو۔ دریا کی لہریں ہیں، دریا کی موجیں ہیں، اوپر کشتی کی تیر رہی ہے، کون تیرانے والا ہے؟ اور ایک انسان
اپنے سے کئی گنا وزنی اور طاقتور جانور کے اوپر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ اس بڑے جانور کو، اس بڑے اونٹ کو اور گھوڑے کو اس کمزور سے انسان کے تابع کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اللہ ہی نے تابع کر دیا۔ اچھا، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم صحیح جم کر بیٹھ جاؤ ان جانوروں کی پشت پر۔ یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ اونٹ اس لیے بنائے تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کل پرسوں والا دن ہوگا، لوگ نیچے گھس رہے ہوں گے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تو کہتا ہے میں نے اس لیے بنائے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، اس کے پیٹھ کے اوپر چڑھ بیٹھو، تم پیٹھ کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کے نیچے گھسنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ انسان کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اور یہاں تو چلو گھوڑے کا نام نہیں ہے، آگے سورۃ النحل ہے 14ویں پارے میں، اس کے اندر تو گھوڑے کا اللہ نے نام لیا، والخیل والبغال والحمیر۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے خچر گدھے اس لیے بنائے کہ ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ سمجھ آئی؟ ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں انڈیا میں گاؤ ماتا ہے جی، یہ معبود ہے جی، کہتے ہیں بس وہ بارڈر کی ایک لائن ہے، اگر وہ لائن گائے غلطی سے ادھر آ جائے، نری گاں دی گاں ہے اس سائڈ پہ معبود ہے، اور تھوڑی ایک قدم ادھر ہو جائے تو نری گاں دی گاں ہے۔ تو وہاں بھی گھوڑے کے آگے جناب لوگ جھک رہے ہیں، کوئی منتیں مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن چڑھ جائے کہ ہمارے جیسے بندے کے آگے تو انشاءاللہ سواری دی سواری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، یہ میں نے اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کی پشت پر چڑھ کر بیٹھو، عزت کے ساتھ اور ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھو۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے اور تم جناب اپنے آپ کو ذلیل کر کے گھوڑے کے نیچے گھس رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پیٹھ پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب خوب سیدھے جم کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب بندہ بیٹھ گیا گھوڑے کے اوپر، بیٹھ گیا اونٹ کے اوپر، دیکھا کہ یہ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ جسے میں جسم میں مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میرے تابع ہے، رسی ڈال کر میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، پھر یاد کرو نا کہ تابع کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کر لیا کرو نا اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب خوب جم کر اس پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، جب رب کو یاد کرو تو پھر یہ زبان سے کہا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے۔ یہ اونٹ بھلا کہاں قابو ہوتا ہے انسان سے، یہ گھوڑا بھلا کہاں قابو ہوتا ہے انسان سے، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بھی تو سواریاں ہیں نا، کس نے تابع کر دیا، یہ عقل کس نے دی ہے؟ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب سواری پر بیٹھو تو اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرو کہ جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ دوسری بات، چونکہ سواری پر بیٹھ کے سفر کرنا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے یا یہاں سے وہاں جانا ہے، تو ایک سفر ہے، اس سفر میں اس سفر کو بھی یاد کرو جو تمہارا سفر جاری ہے اور رب کی طرف جا رہے ہو۔ آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ بھی کہہ دیا کرو بے شک ہم رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ابھی تو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں جی؟ رب کی طرف جا رہے ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ یاد کیا کرو۔ یہاں پر یہ سفر کی دعا ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی آپ سواری پہ بیٹھیں، جس سواری پہ بیٹھیں۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پر ایک بات اور بتایا کرتے تھے، فرماتے ہیں یہ دعا بھی پڑھیں اور ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں جو کشتی کی دعا ہے۔
جو 12ویں سپارے میں ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کیونکہ یہاں پر ذکر تو ہو رہا ہے نا گھوڑے وغیرہ کا جن کی پیٹھ پر بیٹھو، اور ہم تو آج کل بیٹھتے ہیں کار پر بیٹھتے ہیں، ویگن پر بیٹھتے ہیں، بس پر بیٹھتے ہیں، تو یہ بے جان سواریاں ہیں، اور یہ مشابہ زیادہ کشتی کے ہیں، کشتی بھی بے جان ہے نا، یہ بھی بے جان ہے، لہٰذا یہ دعا بھی پڑھ لیں اور ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ سواری اللہ کے نام پر ہی چلیے، اور اللہ کے نام پہ جا کر اس نے کنارے بھی لگنا ہے، یعنی اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو کنارے نہیں لگتی نا، پھر کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ دعا بھی پڑھ لیں کریں کہ چل رہی ہے تو اللہ کے نام سے، اور ٹھہرے گی تو کس کے نام سے؟ اللہ، تاکہ حادثے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے۔ آمش ایک بزرگ تھے نا، موٹے تازے صحت مند آدمی تھے، تو دریا یا نہر تھی، اس کے کنارے کھڑے تھے، پل نہیں تھا، لوگ بس پانی اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن کچھ لوگ گزر جاتے، کچھ ہماری طرح کمزور وہ نہ گزر سکتے، تو جناب آمش کھڑے تھے، تو ایک بندہ وہ نہر پار نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے کہا یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو میرے کندھے پہ بیٹھ تو میں تجھے پار کرا دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو اور اچھا ہو گیا جی، انہوں نے اس کو کندھے پر بٹھا لیا، یہ چل پڑے، وہ اوپر سے پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا، ورنہ ہم تو اس کو قابو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کو بڑی تپ چڑھی، بھائی ایک تو میں اس کو اٹھا کر دریا پار کروا رہا ہوں، نہر پار کروا رہا ہوں، دوسرا اس نے مجھے جناب گھوڑا کھوتا بنا لیا، اور وہ دعا میرے اوپر پڑھ رہا ہے جناب کے۔ اس کو غصہ بڑا، اب کروں کیا؟ وہ جب نہر کے درمیان میں گیا نا تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا، یہ کیا کرا؟ اس نے کہا سواری بدک گئی ہے بھائی، اب دوسری دعا پڑھو، رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ کسی برکت والی جگہ پہ اتارنا، بریک تو فیل ہو گئی ہے اب کنارے پہ یا اللہ لگانا، اب سواری قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ بہرحال آگے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو کیا یاد کریں، لوگ کیا اللہ کا شکر ادا کریں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی جز بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو بیٹا جز ہوتا ہے نا باپ کی، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام بیٹا جز بنا دیا، کوئی کہتا ہے فرشتے بیٹی ہیں جز بنا دیا، اور کوئی جناب نعوذ باللہ آج کل کے جو حلابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کی جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، حالانکہ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ جز سے بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، انسان واضح طور پہ ناشکرہ ہے، انسان واضح طور پر ناشکرہ ہے، جس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اس اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیسے کرے؟ چلو آپ کے لیے ترجمہ دوبارہ دہرا رہے تھے کیونکہ آپ ابھی پہنچے ہیں، ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور کہیں گے پیدا کیا اس ذات نے جو غالب علم والا ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راہیں بنائیں، راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک مقدار کے ساتھ، فانشرنا به بلدۃ میتا، پس ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کے جوڑے کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنایا تمہارے لیے کشتی سے اور جانوروں سے وہ جن پر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھ پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب درست ہو کر بیٹھ جاؤ اس پر، وَتَقُولُوا، اور کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا اس کو
اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ،